अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान। आज हफ्ते का दिन है और 18 मार्च डेट है और आज के दिन में आपके लिए बहुत अहम डेवलपमेंट्स लेकर आ रहा हूँ। सियासी ऊंट जो है जिस करवट में बैठने जा रहा था उसका फ़ैसला हो चुका है और अब इस मुल्क पाकिस्तान की सियासत कैसे चलेगी उसके ऊपर एक लाहेअमल बनाया जा रहा है। इलेक्शंस कैसे होंगे वो भी लाहेअमल तैयार किया जा रहा है और बैक डोर पर एक स्टेज है वो बन चुका है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। यकीनन पीडीएम की निकलती हुई चीखें भी इस बात की जो है ना इसको मज़ीद तक़वियत देंगी। जो बातें मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ और आज की बात आप मेरी लिख कर ले लीजिए। आज के जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, इमरान खान का जो इस्लामाबाद में पेशी पे जाना, कारकुनान का निकलना, ज़मान पार के हालात, ये तमाम तर चीज़ें मिलकर एक चीज़ डेवलप कर रही हैं। वो चीज़ क्या डेवलप हो रही है मुझे आज आपसे ये डिस्कस करना है। तो बग़ैर आपका कीमती वक्त ज़ाया किए देखिए, मरीम नवाज़ ने एक मंजूर जो भाई हैं हमारे एंकर हैं उनके साथ एक शो किया, एक उन्होंने पॉडकास्ट किया। उस पॉडकास्ट के उन्होंने बहुत सी बातें की जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने अपने ही खामद जो कैप्टन सफदर है उनकी बहुत सी बातों से नफ़ी की और बनती भी है। उन्होंने बोला क्योंकि वो इंडिविजुअल है, उनकी अपनी पॉलिसी है, उनकी सियासत मेरी सियासत नहीं है, मेरी सियासत और मेरी सोच है। इस तरह कुछ बातें उन्होंने की हैं। वो आपने पूरा बयान उनका सुना होगा। वो 37-38 मिनट का बयान है। मैंने उसको 2 दफ़ा सुन रखा है और सुनने के बाद कुछ मानी खेज बातें मुझे नहीं मिली अपार्ट फ्रॉम के बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उड़ाई जा सकती है और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन खैर ये मेरा भी टॉपिक नहीं है, मुझे इस पर नहीं आना। मुझे मेन टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आज की जो पेशी है मुझे इस पर बात करनी है। आपसे 1-2 घंटे के अंदर इमरान खान साहब अपने काफ़िले के साथ निकलने वाले होंगे और इमरान खान साहब यकीनन कोर्ट में जाने वाले हैं। कोर्ट्स के अंदर जो फैसले होंगे, जो अज़हर सदीकी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है वो भी मुझे आपसे डिस्कस करनी। बहुत सी बातें हैं, वक्त बहुत शॉर्ट है। तो खैर बग़ैर आपका वक्त ज़ाया किए देखें, 9 मुकदमात में ज़मानत मिली है और तरीक़ इंसाफ़ के में इमरान खान को 8 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत मंजूरी है। इस्लामाबाद में 5 मुकदमात जो 24 मार्च तक और लाहौर में 3 मुकदमात जो 27 मार्च तक उन्हें जो है ना हिफाजती ज़मानत मिली है। अब इस्लामाबाद के हालात ऐसे, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उससे पहले कई कारकुनान को पकड़ लिया गया, पाबंद सिलासिल किया गया, खारदार तारें बिछाई जा रही हैं। दफ़ा 144 का जो नफाज है, देखें हुकूमत बौखला उठी है। ना सिर्फ बौखला उठी है बल्कि जल उठी है। जल इस बात से उठी है कि हुकूमत में हम ताकतें, हमारी मफाद हमारे साथ लोगों को होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लाओ लश्कर है तो खान का। तो पहले तो उन्होंने थोड़ी ढील देने की जो गलती की है वो उस पर पछता रहे हैं और जो उन्होंने ऑपरेशन दबड़दूज किया और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 मिनट का ऑपरेशन होगा, जो 2 घंटे पे चला गया, 2 से 4 घंटे पे चला गया, 4 से 8, 16 और फिर 24 घंटे मुकम्मल होने के बावजूद जो एक इमरान खान के नाम का एक जिन है वो बोतल में नहीं डाल सका। बड़े लोगों को जो है पशिमानी हुई है, बड़े लोगों को लान तान उठानी पड़ी है, बड़े लोग लुकमाए अजल बने हैं, बड़े सियासी लोग विक्टिमाइज हुए हैं, बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं कि जनाब ये छोटा सा जिन था जो इतना बड़ा जिन बन गया और अब एक बोतल में नहीं आ रहा, अब इसको कैद किस तरह करना है। खैर कैद तो चलो जब करेंगे करेंगे। एक बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर है, पढ़ के वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा। हाँ, बात आऊँगा मुस्लिम लीग नून जो है चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम बीबी की तरफ। इमरान खान पर उन्होंने बड़ी तनकीद की और बोला मुल्क के फैसले मंशियात के आदी शख्स के कहने पर नहीं किए जा सकते। उन्होंने बोला कि ज़मान पाक में मौजूद वो हुआ कि रियासत के ख़िलाफ़ खुलेआम बगावत की गई। कल अदम तंजीम के लोग, अच्छी कल अदम वाली बात ज़हन में रखें, मुझे आपसे डिस्कस करनी है अभी, के ख़िलाफ़ खुलेआम बगावत की गई। कल अदम तंजीम के लोगों को ज़मान पाक में रिहाइश पजीर किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात की जा रही है। फ़ोन पर कहा जा रहा है कि जो जत्थे लाएगा उसे पार्टी टिकट मिलेगा। अब कोई शक रह गया कि ये सियासी जमात नहीं बल्कि अस्करी जमात है। एक शख्स ने आईन और कानून को जूती की नोक पर रखा हुआ है और रियासत तमाशा देख रही है। आज भी इमरान खान के वारंट मुअत्तल कर दिए गए। ये सहूलत बाकी तमाम, वही रोना रो रही है कि मेरे बाबा को सहूलत क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीम खुदकश हमलावरों से कहती है जन्नत मिलेगी और ये शख्स भी वही सब कुछ कह रहा है कि आपको टिकट मिलेगा। टिकट देते हुए पूछेंगे कि कितने पुलिस वालों के सर फाड़े और हड्डियां तोड़ी। एक शख्स मुकदमात और इंसाफ से डरता है, उसके हाथ जराइम से रगे हुए हैं। बिस्मिल्लाह करो। सिर्फ एक शख्स की जान बचाने के लिए कानून से पूरा खेला जा रहा है और एक खेल रचाया जा रहा है। किसी एजेंडे पर लॉन्च किए गए गैर जमहूरी लोगों का एहतसाब किया जाए। बीबी एहतसाब की बात आप ना करें।
جب آپ کو احتساب کے لیے نیب نے بلایا تھا تو آپ اینٹیں وہ پتھر لے کر اپنے کارکنان کے ساتھ نیب کا جو دفتر ہے اس پہ آپ نے دھاوا بولا تھا، وہ یقیناً آپ ہی تھیں. وہ کوئی آپ کا کلون نہیں تھا، وہ آپ کا کرین نہیں تھا، وہ کوئی آپ کا ہم شکل نہیں تھا، وہ بذات خود مریم بی بی تھیں. لیکن چلے وہ ان کو کون یاد کرائے. سیانے کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی بھی عذاب ہے یارب، کاش کہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. خیر اینی ویز، مریم نے کہا کہ اب ریاست کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. بی بی کتنا اور بیٹھے گی؟ 13 جماعتیں بیٹھ گئیں، طاقتور کچھ لوگ بیٹھ گئے آپ کے ساتھ مل کر بھی ایک پلان بنایا، وہ بھی جو آپ لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. حکومت پر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. پہلے آپ یہ بتائیں حکومت آپ کی ہے؟ منصور کے پروگرام میں تو آپ کہہ رہی ہیں حکومت آپ کی نہیں. باقی جو آئی ایم ایف نے آپ کو قرض نہیں دیے اور جو آپ کو ذلیل کر رہی ہے اور آپ جو ٹکے ٹکے کے محتاج ہو گئے ہیں، چین سے آپ نے مزید ابھی 80 کروڑ ڈالر لینا ہے، 2 ارب ڈالر سعودی عرب سے مانگنے ہیں، 2 ارب ڈالر آپ نے ٹوٹل چائنا سے لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 ارب ڈالر آپ کو یو اے سے بھی درکار ہے. تو ادھر سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ادھر سے میں جہاز میں بیٹھا تھا آپ کے چچا اسحاق، اور دوسری جانب آپ آئی ایم ایف کو پسینے چھوٹ کے، تو اب مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف نے آپ کے پسینے چھڑوا دیے ہیں. باقی فواد چودھری نے ایک بڑا دعویٰ کیا کہ لانگ رینج میزائل پروگرام ہے اس کو روکنے کا کہا گیا ہے، اور آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملے تو ہم یقینی ڈیفالٹ کر جائیں گے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان لانگ رینج میزائل کا پروگرام روک دے اور آئی ایم ایف ہمارا دفاعی پروگرام روکنے کا مطالبہ کر رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ میزائل پروگرام سے متعلق باتیں بڑے بحران کی ابتدا ہیں. چھوٹی سوچ کے لوگ ہم پر مسلط ہیں، اور عمران خان نے کل بھی کہا کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ملک میں اگر آج امن ہے تو کریڈٹ لاہور ہائی کورٹ کو جاتا ہے. اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اگر انوالو نہ ہوتا تو معاملات شاید تھوڑے زیادہ کشیدہ ہوتے، اور یہ والا جو درمیان والا رستہ ہے شاید یہ بھی نکل چکا ہوتا. لیکن خیر اس رستے کی وجہ سے پوری دنیا کا جو مرکوز ہے، توجہ کا مرکوز، جو سینٹرل پوائنٹ ہے پاکستان کا، وہ عمران خان تھے. اور اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے یا کوئی شخصیت کہتی ہے یا کوئی فرد واحد کہتا ہے کہ سیاست میں عمران خان ارریلیونٹ ہے، تو آج یہ بات میں ان کو بتاتا چلا جاؤں کہ اگر آج ایک کتاب شائع کی جائے، میں ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا کہیں پہ، یہ تحریر میری نہیں ہے جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، یہ میری آنکھوں سے ایک تحریر، ایک عبارت گزری ہے. مصنف کا نام میرے جو ہے نا ذہن میں نہیں ہے. اچھی تحریر تھی، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن یقیناً اس کے کریڈٹ نہیں لوں گا کیونکہ یہ بات میری نہیں ہے. انہوں نے بولا کہ اگر دنیا کی بیسٹ کتاب اگر عمران خان پر لکھی جائے اور اس کتاب کا ٹائٹل دینا ہو تو یقیناً عمران خان کا نام اٹ سیلف ہی کافی ہے. اور یہ یقیناً اس شخص نے بات بڑی جو ہے نا مناسب کی ہے. جو پاپولیرٹی کا چارٹ ہے، جو گراف ہے، وہ اتنا اسکائی راکٹ جا چکا ہے کہ اب تو تحریک انصاف کو کسی قسم کی بھی ریلی نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو کسی قسم کی اپنی الیکشن کمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی ایک اسلام آباد کے 2 چکر اور ان کو اور لگوا دیں، الیکشن ٹائم آ جائے گا، پر مجھے لگ نہیں رہا الیکشنز ہوں گے. جنرل الیکشنز کی بات ہو رہی ہے اور جنرل الیکشنز کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اسی کے اوپر کوئی لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے. اور یقیناً اب آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کے اوپر ہاتھ تھوڑا نرم ہوگا. نرم اس وجہ سے ہوگا کہ پوری دنیا بشمول سی این این، بی بی سی اور فاکس نیوز اور دیگر نیوز چینلز اور دیگر جو پریس ریلیز ہیں، وہ عمران خان پاکستان کا جہاں نام آ رہا ہے وہاں عمران خان سر فہرست ہے. اور جب پاکستان کا نام آ رہا ہے عمران خان سر فہرست ہے، اور اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر وہ لفظ جو ادا ہو رہا ہے وہ سر فہرست ہے. اس ملک کے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں جو ایڈونچر کرنا چاہ رہے تھے، جن کا مس ایڈونچر ہو گیا، وہ آج یہ بات سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ایک شخص تو کہتا رہا کہ مجھے کیوں نکالا، اور یہ لوگ یہ کہتے ہوں گے یقیناً کہ اسے کیوں نکالا. خیر باقی ہائی کورٹ نے عمران خان کو جلسے سے روکا ہے، اور اس نے ہائی کورٹ میں جلسہ ہی کر دیا جناب والا. عمران خان کے سامنے سارا نظام عدل بے بس ہو گیا، احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں. باقی بڑی بات یہ ہے کہ توشیح خیز کی جو سماعت ہے وہ F8 کچہری کے بجائے جوڈیشل کمپلیکس F11 میں ہوگی. سخت سیکیورٹی کا انتظام ہے. سننے میں آ رہا ہے 5000 اہلکار بشمول دیگر فورسز وہاں پر اپوائنٹڈ ہوں گے. صرف وہی لوگ جا سکیں گے جن کے پاس بیج ہوگا یا پرمیشن ہوگی. تو دیکھیں، آپ لوگوں نے جس شخص کے اوپر تقریباً 88 پرچے کر دیے، کچھ لوگ 94 کہہ رہے ہیں، میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 88 کہہ رہا ہوں. سینچری تو آپ اس کی کروانے والے ہیں، اور آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کس کے اوپر 88 ایف آئی آرز لانچ کروانے کے بعد اس کا مورال ڈاؤن ہوگا.
تو یہ جان کر آپ کو یقیناً پشیمانی ہوئی ہوگی، یقیناً حیرانی اور پریشانی ہوئی ہوگی کہ وہ شخص کس ڈھیٹ مٹی کا بنا، کچہری میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے بس کچھ اور ایف آئی آرز کی دیر، اور اس کے بعد انشاءاللہ میری کرکٹ کے علاوہ بھی ایک سینچری ہوگی ایف آئی آرز کے اندر۔ تو ایک بہت بڑا تمانچہ ہے، جہاں ایک جانب آپ لوگ نیب پر پتھراؤ کریں تو کوئی ایف آئی آر لانچ نہیں ہوتی، اور جہاں ایک جانب آپ لوگ عدلیہ کو ٹارگٹ کریں، وہاں کے خلاف اداروں کے خلاف بات کرنے پر، اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کرنے پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا، عدالت یہ سننے سے قاصر ہے کہ کیونکہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا۔ وہیں دوسری جانب نہیں، بلکہ ابھی سی جانب ٹھہرے، مولانا فضل الرحمان کی میں بات کروں گا، جب ان کو نوٹس سرو ہوا تو انہوں نے بولا ہم آپ کا وہ حال کریں گے جو افغانستان نے امریکہ کا نہیں کیا۔ پھر ان کو جب نیب نے ان کو بلایا تو انہوں نے بولا کہ اگر کوئی ہم پر ڈنڈا چلائے تو میں اپنے کارکنان کو اجازت دیتا ہوں اس کے اوپر ڈنڈا چلائے۔ پھر اسلحے کے ساتھ انہوں نے کچھ تصویریں شیئر کی کہ اگر آپ ہمیں بلائیں گے تو ہم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اس کے مزید ڈیپتھ میں نہیں جانا کہ اس کی ریالٹی کیا تھی، اس کی مزید ڈیپتھ کتنی تھی، لیکن صرف ایک سکے کا رخ یہ ہے، اور ایک سکے کا رخ یہ ہے کہ کتنی مزے کی مذاکرہ خیز بات ہے کہ آپ سڑک کنارے ایک پریس کانفرنس کریں، آپ کی پریس کانفرنس کی وجہ سے ٹریفک تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی، اور اس کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ایک ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قانون کی دیوی جب تک ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں کرے گی، اس ملک پاکستان میں جو آئین ہے جب تک اس کا بول بالا نہیں ہوگا، تو اس ملک پاکستان میں لا قانونیت اسی طرح ہمارا سر چڑھا کر ہمارے سر پر ناچے گی۔ لیکن اینی ویز بری خبر یہ ہے کہ جب عمران خان پاور میں تھے اور اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $100 فی بیرل تھی، اور پاکستان میں 150 روپے کا تھا، اور ڈیزل 186 روپے کا تھا، اور اب جو ہماری پی ڈی ایم کی حکومت ہے which is supposed to be the best government because we have the 13 grand alliances from the different political parties, from the different political backgrounds, from the different political agendas, from the different initiatives, from the different thoughts, from the different principles, from the different everything. Or when they are launched in one go for the betterment of this country, for the betterment of this nation, for the betterment of our children, at the end of the day they could not deliver what they have delivered so far. کہ عالمی مارکیٹ میں $73 فی بیرل چلا گیا ہے، پاکستان میں پیٹرول وہیں پہ 272 اور ڈیزل تقریباً 300 روپے یعنی کہ 293 روپے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ It was supposed to be the best government so far this country is going to have, and this is going to be the worst government so far this country could ever had. I rest my case. باقی کچھ مزید باتیں ہیں، لیکن ویلاگ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے اور اس کو میں اتنا لمبا کر نہیں سکتا۔ باقی جو منصور علی خان کا پروگرام تھا وہ بھی ایک تمانچہ تھا، اور چلیں اپنے ہی جب آپ کے چہیتے پیارے جب آپ سے سوال کریں تو یقیناً برے تو وہ آپ کو لگیں گے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، اور ابھی عمران خان صاحب جو نکل پڑے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس نے پکڑ دکڑ کر لی، اسلام آباد میں پکڑ دکڑ کر لی، کارکنان کو پکڑ لیا گیا، جس کی گاڑی پہ جھنڈا بھی پی ٹی آئی کا لگا اس کو بھی پکڑو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی اندر دے دو، لیکن پھر بھی جناب والا یہ لاؤ لشکر دیکھ کر، دو پیشیاں دیکھ کر یقیناً پسینے تو چھوٹ گئے ہوں گے آپ کے، اور جس کو پریشرائز ہونا تھا اس نے پریشرائز کیا ہوا ہے، اور جس نے پریشرائز کرنا تھا وہ پریشرائز ہو چکا ہے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ سمجھدار لوگ باتیں سمجھ رہے ہیں، اور جو بے سمجھ ہیں ان سے ہمیں بات کرنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں، مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ ایک نئے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی ایمان اللہ، خوش رہے، آباد رہے، محفوظ رہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ملک پاکستان ترقی بھی کرے گا، ڈیفالٹ والی تلوار بھی ہم سے اتر جائے گی، اور اس ملک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی، لیکن بس تھوڑا سا وقت ہے، اور انشاءاللہ بے شک ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی اس ملک پاکستانی قوم نے دیکھ لیا، اور یہ کٹ بھی جائے گا۔ میں دیکھ سکتا ہوں، میں جان رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک پاکستان میں حالات بہت ابتر ہو گئے ہیں۔ جو بلو دا بیلٹ لوگ ہیں، جو بیچارے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کے لیے یقیناً ایک ایک دن کی روٹی کے لیے زندہ رہنا، سروائیو کرنا، جنگ لڑنا ایک بہت بڑا مارکا ہے، جو روزانہ کی بنیادوں پر وہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ دن بھی سدا نہیں رہیں گے۔ بے شک ہر رات کے بعد دن بھی آتا ہے، انشاءاللہ ہمارا دن یقیناً ہمارا سورج طلوع ہونے والا ہے، اور یہ تاریک رات بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔